بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، روزانہ خبریں سیاسی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور سیاست ہمیشہ ہی پاکستان میں گرم رہتی ہے۔ آج میں ایک خاص ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ نہ جانے کیوں اس پاکستان نے ان کو بے پناہ عزت دی، بڑے بڑے مقامات پر پہنچایا، جس قابل بھی نہیں تھے وہ بھی پہنچایا۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ جو مجھے اس جگہ پہ ہوں تو اللہ کے کرم اور نبی کے پاؤں کی خاک کی وجہ سے ہوں۔ لیکن کچھ پاکستانی لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں لیکن پاکستان پر حملہ کرنے سے، پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی فوج پر الزام لگا دیتے ہیں، پاکستان کی حکومت پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اس قسم کے سنگین الزام لگاتے ہیں کہ بعد میں جب حقائق سامنے آتے ہیں تو وہ شرم سے ڈوب مرتے ہیں، لیکن شاید ان میں اتنی شرم بھی نہیں ہے، انہیں پانی بھی نہیں ملتا۔ یہ بات ناظرین میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ جانتے ہوں گے بلوچستان کی رہائش محترمہ ایک کریمہ بلوچ تھی جو کینیڈا میں پرسرار طور پر ہلاک ہو گئی۔ یقیناً کسی بھی انسان کا جانا ایک بہت بڑا المیہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی موت نہ دکھائے، لیکن موت تو ایک دن آنی ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن ان کی موت واقع ہوئی، گھر سے وہ لاپتہ ہوئی، اگلے دن اس کی لاش ملی کریمہ بلوچ صاحبہ کی۔ اس پر چند سو کال دانشور موم بتی گروپ، جنہیں نہ پاکستان سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ بغیر سوچے سمجھے، اس کی ابھی قتل کی اصل وجوہات سامنے نہیں آئی، پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا ہے، الزام لگا دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مروا دیا، پاکستان کی فوج نے مروا دیا، پاکستان کی حکومت نے مروا دیا۔ او خدا کا واسطہ ہے، اب آپ ڈوب مرو۔ جب ٹورنٹو پولیس نے اس موت کو نان کرمینل موت قرار دیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ اس میں نہ کسی قسم کی سازش ہے، یہ ٹورنٹو پولیس جو پاکستانی پولیس نہیں ہے، اس نے کہا نہ کسی کی سازش ہے، نہ کوئی اس قسم کا ایسا خدشہ ہے کہ اس کو مروایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کو سازش کے تحت مروایا گیا ہے یا کسی دوسرے ملک نے مارا ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے۔ انہوں نے ٹورنٹو پولیس کے مطابق انہوں نے اپنے ٹویٹ کیا، اپنی پریس ریلیز جاری کی، اس بارے میں تمام پہلوؤں پر تحقیقات کی گئی اور آگاہ کیا جا رہا ہے ہر لمحہ کے تحقیقات کس طرف جا رہی ہیں۔ یقینی بات ہے جب ٹورنٹو پولیس نے اتوار کو یہ بچی گھر سے گئی یا خاتون گھر سے گئی اور 2 دن بعد اس کی لاش ملی تو ایک گھر والوں کے لیے ایک افسوسناک خبر تھی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے ملک سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ یا ملک میں رہنے والے لوگ، میں کسی ایک پہ الزام نہیں لگا رہا اور خدا نہ خواستہ کبھی میں کسی کو غدار نہیں کہتا، سب قابل احترام ہے، لیکن خدارہ اور قتل کی وجوہات جاننے سے پہلے آپ نے کیوں ملزم بنا دیا پاکستان کو؟ آپ نے کس بیس پر مجرم ٹھہرا دیا؟ اس کی کوئی تو ریزن ہونی چاہیے نا، کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا۔ ہر انسان نے کلو نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، اگر اس نے مرنا نہ ہوتا تو پیدا ہی کوئی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کو پتا کس کی عمر 100 سال ہے، 50 سال ہے، 2 سال ہے، 30 سال ہے۔ ناظرین، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اتنے بڑے الزامات لگا دیے۔ واقعہ بالکل سادہ تھا، یہ محترمہ بلوچستان کی رہائشی تھی کریمہ بلوچ، اور اس کو جو کہ عموماً کریمہ محراب کے نام سے بھی جانی جاتی تھی محترمہ، ان کی بلوچستان سے رہائش رہی۔ انہوں نے اپنے گھر سے ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن واٹر فرنٹ ایریا سے لاپتہ ہوئی اور دوسرے دن اس کی لاش مل گئی، جس پر ٹورنٹو پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات میں اصل حقائق سامنے آئے، نہ سازش کے تحت مارا گیا، نہ اس کا کوئی قاتل ابھی تک سامنے آیا ہے، تاہم اس کی موت کی تحقیقات جانی ہے اور بظاہر اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں، نہ کسی کو مروانے جانے کی بات ہے، نہ کسی طاقتور کا اس میں ہاتھ ہے۔ یہ محترمہ اللہ جنت نصیب کرے 5 سال سے کینیڈا میں مقیم تھی۔ ناظرین، 5 سال سے کینیڈا میں مقیم تھی، یہ آج یا کل پرسوں نہیں گئی، 2 دن پہلے نہیں گئی، اس سے پہلے محترمہ پاکستان میں رہائش پذیر تھی۔ 2006 میں یہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی رکن بنی، 2008 میں سینئر نائب صدر بنی، 2013 میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پر حکومت نے پابندی لگا دی بعض وجوہات کی بنا پر۔
جس پر محترمہ کا حق تھا وہ سمجھے نہیں تھی کہ ان کے لیے یہاں بہتر نہیں ہے، تو وہ جب ٹورنٹو چلے گئی، وہاں انہوں نے رہائش پذیر کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرتی رہی۔ ان کی رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی رائے سے کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے، اختلاف بھی کر سکتا ہے، یہ زندہ رنگ ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی موت کی خبر آئی، بھارتی میڈیا چیخ اٹھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، پاکستان کی ایک خاتون ہماری بہن اپنی مرضی سے دوسرے ملک میں جاتی ہے، رہائش پذیر ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہیں، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو بھارتی میڈیا نے اس کو رنگ دینا شروع کر دیا کہ پاکستان کے اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دیا، اور سو کالڈ محبتی گروپ پاکستان کے کچھ لوگ، میں ہرگز نہیں یہ کہہ رہا کہ زیادہ اکثریت الحمدللہ ملک سے محبت کرتی ہے، انہوں نے بھی اداروں پہ اسٹیبلشمنٹ میں الزام کی بارش کر دی۔ کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس نے مار دیا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے مروا دیا۔ او اللہ کے بندوں، پہلے حقائق تو جان لو۔ اگر ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ فلاں نے مروایا تو یقیناً کہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی بندہ قانون سے بالا ہے یا کسی بھی شخص کو، کسی ناحق شخص کی جان لے، لیکن یہ محبتی گروپ جب مقبوضہ کشمیر میں میرے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، انہوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا، اس پہ تو ٹویٹ نہیں کرتے۔ ادھر کسی کی ماں نہیں ہے، ادھر کسی کا بیٹا نہیں ہے، ادھر کسی کا باپ نہیں ہے، ادھر کسی کی بہن نہیں ہے، ادھر کسی کی بیٹی نہیں ہے، ادھر کسی کا خامند نہیں ہے، جہاں ادھر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب ہے۔ اس موت کو، جو ایک قدرتی موت تھی یا ابھی تک جو اس کے حقائق ہیں، اس کو رنگ دے کر ملک کو بدنام کرنے سے ان کو کیا ملا؟ اب شرم سے ڈوب مرے۔ انہوں نے ٹورنٹو پولیس نے اس موت کو آفیشلی طور پر کہا نان کرمینل موت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کسی بھی قتل کروانے والی سازش کا نہ حصہ تھی نہ ہے، بس کچھ لوگ اپنی سستی شہرت لینے کے لیے یا این جی او کے لیے بیرون ملک سے فنڈنگ لینے کے لیے پاکستان پر الزام لگا کے سمجھتے ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور بھائی اللہ سے عزت مانگو، عزت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی طاقتور کے آگے جھکو، طاقتوروں کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، لیکن الزام تراشی ناحق بے بنیاد جھوٹی یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وطن عزیز کو آپ بیرون ملک چلے گئے یا پاکستان میں جو کچھ ہے پاکستان نے دی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، غلط ہوتا ہے، اس کے خلاف اختلاف کرنا ہے، احتجاج کرنا، قانونی راستے میں رہ کے جدوجہد کرنا سب کا حق ہے، لیکن ملک کو بدنام کرنے کا نہیں۔ مجھے بتائیں کریمہ بلوچ کو، ہلاکت کو، موت کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑنے کے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا بھارت میں جو خبر آئے گی آپ بغیر سوچے سمجھے اس کو فائنل قرار دے دیں گے؟ کوئی ایسا ثبوت تو ہونا چاہیے، کوئی ایسے واقعات تو سامنے آنے چاہیے کہ ہاں کریمہ بلوچ کی ہلاکت کی وجہ فلاں فلاں ہوئی ہے اور یہ قاتل پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کروایا ہے۔ آپ نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو غدار کہا ہے، نہ میرے پاس اختیار ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے، میں بھی ایک صحافی ہوں، مجھے کسی کو غدار کہنے کا حق نہیں ہے، میں اختلاف کرتا ہوں، آپ مجھ سے کریں، لیکن 5 سال سے محترمہ وہاں تھی، 2006 میں ادھر پاکستان میں ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، بالکل سیٹ رہی، ادھر 8 میں وہ لیڈرشپ بنی، احتجاج کرتی نہیں، بعد وہ کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، اگر ان کا جائز مطالبہ تو حق ہے۔ ایک عرصہ دراز پاکستان میں محفوظ رہی، کینیڈا 5 سال اپنی پوری زندگی گزارتی ہیں، مقیم تھی، اپنی لائف سے سوتی تھی، اپنی جاگتی تھی، اپنی سوچ کا اظہار کرتی تھی۔ تو بھائی کینیڈا میں اگر کوئی بندہ، امریکہ میں کوئی بندہ اور کسی ملک میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ قضائے الہی سے چلے جاتا ہے، تو کیا مجرم میں بن گیا ہوں؟ کیا مجرم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے؟ اور اس ذہن نکالیں اندر سے، اپنے حق کے لیے یقیناً باہر نکلیں۔ ناانصافیاں، ظلم ہوتے ہیں، ادھر نہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں، انصاف کی جدوجہد کرنا بھی جہاد ہے، لیکن ملک دشمنی تک نہ آئے۔ خدا کے واسطے ہر قتل کو اسٹیبلشمنٹ پہ یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی دوسرے پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ نے عزت کمانی ہے تو عزت کے ساتھ کمائیں. ہاں غریبوں یتیموں کے مہینے لگا دیں, کسی بیوہ کا روزگار کا سلسلہ بنا دیں, بیماروں کا علاج کرا دیں, جو بچے سکول نہیں جا سکتے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں. اس میں آپ کا مقام بڑھے گا. عبدالستار عیدی نے کسی ملک میں جا کے پناہ نہیں لی تھی, بھیک مانگتے تھے غریب بے بس لاچار لوگوں کے لیے, لیکن اللہ نے ان کو کیا مقام دیا. کوئی عبدالستار عیدی نہیں پاکستان میں اس کے بعد بن سکا. اپنے لیے نہیں جیے, اپنے جسم پہ کپڑے ان کے پیمند لگے ہوتے تھے, لوگوں کے بچوں کو لباس پہنتے تھے. آپ اچھا کھانا کھائیں نہ کھائیں, غریبوں کے بچوں کو, لاوارث بچوں کو لے جا کر نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہ کے کھانا کھلاتے تھے. آپ چند لوگ نہ جانے کیوں پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں. میں تو پاکستان میں کسی بھی ملک کا دشمن نہیں ہوں. ہاں جہاں ناانصافی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, اس کے خلاف جد و جہد کریں, 100% کریں, حق کے لیے لڑیں. لیکن اپنے ملک کو بدنام کرنا بلا وجہ بغیر حقائق جانے. کیا کینیڈا میں کریمہ بلوچ چلے گئی ہیں؟ کیا کینیڈا میں اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا, یا کوئی فوت نہیں ہوا, کوئی نامعلوم لاپتہ نہیں ہوا؟ امریکہ میں نہیں ہوا؟ وہ سارے پاکستان کے کھاتے ڈال دو. ہر ملک میں ہزاروں پیدا ہوتے ہیں, ہزاروں مرتے ہیں. کسی کا ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, لیکن کسی شخص نے ایک ناحق شخص کو بچایا, پوری انسانیت کو بچایا. تو مجرا موم بتی گروپ اور یہ چند لگڑ بھگڑ جو ہمیشہ میرے ملک کی سلامتی پر حملہ کرتے ہیں, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ان کا ہے. ناظرین, ہاں ہمارے اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق رہنا چاہیے, کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے, ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. اس پاکستان میں اور ملک کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ ہم انصاف کا دامن نہ چھوڑیں, اپنا حق نہ چھوڑیں, نہ کسی کو حق چھیننے دیں. لیکن ملک کو بدنام کر کے غیر ملک میں پناہ لینے کے لیے کبھی مذہب بدلتے ہو, کبھی زبان بدلتے ہو, کبھی کیا کیا بدلتے ہو. خدا را یہ کام چھوڑ دے. بیرون ملک نوکری کرنا برائی نہیں ہے, لیکن اپنے ملک کو, ماں ملک وطن ہوتی ہے, وطن کی مٹی ماں ہوتی ہے, ماں کو گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. مجھے یقین ہے یہ چند لوگ جو گمراہ کن پروپیگنڈا بغیر سوچے سمجھے حکومتوں کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یا سیاستدانوں کے بھی خلاف کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. آئندہ ایسا نہیں کریں گے, ورنہ ہم پاکستان کے لیے اور جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. یہی میرے بینگ صافی میرا فرض ہے, حقائق آپ تک پہنچانا. میں نہ تھانے دار ہوں, نہ جج, فیصلہ آپ کریں. ناظرین, عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل اگر آپ مناسب سمجھے سبسکرائب کریں, ہو سکے تو بیل آئیکن دبا لیں, جیسے ہی نئی ویڈیو آئے اور آپ کے پاس آئے اور آپ دیکھ سکیں. اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں, کسی کے برا مت سوچیں. پاکستان زندہ باد.